حضرت ارشد مدنی دعوت برکاتہم کا مالیگاؤں شہر جمعیت کی جانب سے اور شہر کے تمام ہی اداروں کی جانب سے آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید ارشد مدنی، محترم حضرات، گلپوشی اور رسم کے بعد اب بلا کسی تاخیر ہم جس شخصیت کو سننے کے لیے اجتماع ہے یہاں پر، میری مراد گوشہ شیخ الاسلام صدر جمعیت علماء ہند استاد حدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم سے میں آپ کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں۔ دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، یہ چراغ کئی آنکھوں پہ بھاری ہے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم مولانا مستقیم صاحب، جنرل سیکریٹری اور دیگر عہدیداران اور مقدمات کے سلسلے میں پیروی کرنے والے گلزار احمد صاحب اعظمی اور شہر مالیگاؤں کے معزز ارکان، حاضرین جلسہ اور وہ مظلومین جن کی رہائی اور ضمانت پر آج مالیگاؤں کا شہر خوشی منا رہا ہے، آج میں بھی آپ کی اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے جمعیت علماء ہند کے ایک خادم کی حیثیت سے آپ کی دعوت پر جمعیت علماء مہاراشٹر کے واسطے سے اپنے اس شہر میں جس کا جمعیت علماء ہند سے بڑا قدیمی تعلق ہے حاضر ہوا ہوں۔ ان بچوں کی رہائی ہمارے لیے بئی اعتبار خوشی کا باعث ہے کہ یہ مظلومیت کا شکار تھے، آج ان کی رہائی در حقیقت ظالموں کے ظلم اور ظالموں کی ناکامی کی ایک دلیل ہے۔ اگرچہ ابھی ہم اپنی آخری منزل کو نہیں پہنچے، لیکن جس طرح جمعیت علماء ہند 30 سے زائد مقدمات کی پیروی کر رہی ہے اور مختلف مواقع کے اوپر الحمدللہ
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے باعزت بری ہوئے ہیں، ہمیں خدا کی ذات سے یہ یقینی توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگ بھی باعزت بری ہوں گے۔ در حقیقت ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم ہمیشہ سے اپنے اس ملک میں رہتے چلے آئے ہیں۔ دنیا کے بہت سے ملک ہیں جن میں مسلمان آباد ہیں اور وہ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ یورپ کے ملکوں میں، فرانس میں، برطانیہ میں، اٹلی میں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، پناما ہے، باربڈوس ہے، کینیڈا ہے، وہاں مسلمان لاکھوں کی تعداد میں آباد ہیں، لیکن وہ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ روٹی روزی کمانے کے لیے کوئی 200 سال پہلے پہنچا، کوئی 300 سال پہلے پہنچا، کوئی 100 سال پہلے پہنچا۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے رنگ و روپ ان سے مختلف ہیں، زبان مختلف ہے، رہن سہن مختلف ہے، تہذیب و تمدن مختلف ہے، لیکن ہندوستان میں ہم مسلمان اکثریت کا ایک فرد ہیں۔ ہماری شکل و صورت، ہمارا رنگ و روپ، ہمارا رہن سہن، ہماری زبان ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ سے اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اسلام مذہب پسند آیا، اس نے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ کسی کو عیسائی مذہب پسند آیا، اس نے ہندو مذہب چھوڑ کر عیسائی مذہب کو اختیار کر لیا، لیکن مذہب کے اس اختلاف کی بنیاد پر نہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے بغض تھا، نہ ایک دوسرے سے نفرت تھی۔ ہم تو ہمیشہ سے اس ملک کے رہنے والے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے، لیکن ملک آزاد ہوا اور ملک تقسیم ہوا۔ تقسیم کیا ہو گیا؟ ملک ہی تقسیم نہیں ہوا بلکہ دل تقسیم ہو گئے، اور اس ملک کی اکثریت کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جس نے مذہب کے اس اختلاف کو نشانہ بنا کر مسلم اقلیت کو خصوصیت کے ساتھ اپنا دشمن سمجھ لیا، یا یہ کہ مسلم اقلیت کے ساتھ دشمنی کرنے لگی، ورنہ ہماری تاریخ یہ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کی آزادی کے اندر اکثریت اور اقلیت کا کوئی فرق نہیں تھا۔ میں اگر یہ کہوں اور تاریخ کے ساتھ کہوں، وقت کم ہے، ورنہ میں بتاتا کہ اکثریت کے مقابلے میں مسلم اقلیت کی قربانی ملک کی آزادی کے لیے بہت زیادہ ہے۔ ملک آزاد ہوا، ہم نے ملک کو آزاد کرایا تھا، ہم نے ملک کا دستور سیکولر دستور بنوایا تھا۔ جیسے جیسے آزادی قریب آتی جاتی تھی، جمعیت علماء ہند عہد لیتی رہتی تھی کہ آزادی کے بعد ہندوستان ہندو اسٹیٹ نہیں بلکہ سیکولر اسٹیٹ بنے گا، اور برابر کانگریس کی ورکنگ کمیٹیوں کے اندر تجاویز موجود ہیں، اور میں نے ان تجاویز کو لکھ کر سونیا جی کے پاس بھیجا تھا
کہ ملک کی آزادی سے پہلے جمعیت علماء ہند آپ کے بزرگوں سے عہد و پیمان لیتی چل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا اور کانگریس ورکنگ کمیٹیوں کے اندر اپنے اس عہد کو بار بار دوہرا رہی ہے کہ ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. مگر کیا ہوا؟ جو کچھ ہوا وہ آج ہمارے سامنے ہے. اس ملک کا کوئی قابل ذکر شہر ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان کا خون پانی کی طرح نہ بہا ہو. 2-4 فساد نہیں، 100-200 فساد نہیں، 20,000 سے زیادہ فساد ہو گئے.